السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے تعلیم و تربیت۔ پہلے ایک دور میں یہ لفظ اکٹھا ہوتا تھا، تعلیم اور تربیت، اس کو اکٹھا استعمال کرتے تھے، سنتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے۔ آج کل دیکھا جائے تو اس میں سے ایک لفظ غائب ہو گیا اور ایک رہ گیا ہے، وہ ہے تعلیم۔ تربیت کافی پیچھے چلا گیا ہے، اور یہی اگر ہم تعلیمی اداروں کا حالات ماحول بھی دیکھیں اور زیادہ تر نجی تعلیمی ادارے، تو وہاں تربیت جو ہے یہ لفظ غائب ہی نظر آتا ہے، سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی کم ہی ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی چیز پہ بات کریں گے۔ ہمارے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے جن صاحبان کو دعوت دی ہے، میں آپ کا ان سے تعارف کرواتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب، وائس چانسلر ہے لیڈز یونیورسٹی سے۔ ان کے ساتھ ہمارے اوورسیز اسکالر حماد ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ ٹیلنٹ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمارے ملک سے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے ان کو باہر سے یہاں بلایا ہوا ہے اپنے، اور اسکائپ پہ ہم نے جوائن کیا ہے میڈم غزالہ تبسم نے، جو انگریزی ادبیات کی پروفیسر ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ ہم بات کا آغاز کریں گے ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے، پھر باہر سے آپ نے ڈاکٹریٹ کی ہے آسٹریلیا سے، پھر آپ کینیڈا بھی رہے ہیں، پھر واپس آپ پاکستان آئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو تربیت ہوتی ہے، میں بڑی لارج اسکیل یونیورسٹیز کی اور باہر کی وہاں کا جو ایجوکیشن کے ساتھ جو ایجوکیشن ایک ڈسپلن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو ایجوکیشن ڈسپلن، میں باقی ڈسپلن کی بات نہیں کر رہا، ایک ایجوکیشن ڈسپلن ہو جائے جو ود ان اے کلاس اور آف کلاس ود ان اے کیمپس، اور ہمارے یہاں ان کا کیا فرق آپ کو محسوس ہے؟ سب سے پہلے جی بہت شکریہ آپ کا ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے، مجھے موقع ملا ہے پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانے کا، پھر آسٹریلیا میں پڑھایا بھی، کینیڈا میں بھی پڑھایا، سعودی عربیہ میں بھی آئی ہیو بین دیئر فار اے لانگ ٹائم۔ آپ نے بہت صحیح یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ تعلیم اور تربیت دونوں اکٹھے چلا کرتے تھے، اور تربیت بڑا بنیادی چیز ہوا کرتی تھی۔ بلکہ اسی بھی ذرا پیچھے چلے جائیں تو لوگ اپنے بچوں کی صرف تربیت کے لیے ان کو اداروں میں یا وہ ممتاز افراد جو معاشرے کے ہوا کرتے تھے ان کے پاس بھیجا کرتے تھے تربیت کرنے کے لیے، ان سے کچھ سیکھیں، کہ ان سے زندگی گزارنے کے اصول سیکھیں۔ انفارچونیٹلی یہ کیپٹلزم کے بہت زیادہ ڈومیننس کی وجہ سے اس کے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ان علوم پہ بہت زیادہ زور دینا شروع کر دیا ہم نے جہاں سے یو ارن منی، اور مٹیریلسٹک جو سبجیکٹس ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ سبجیکٹ جس میں سے آپ پیسے نہیں کماتے وہ کم امپورٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ جو رویہ تھا اساتذہ کا کہ اپنے طلباء کی تربیت کرنا، وہ یہاں بھی بہت کمزور ہو گیا، اور وہاں پہ بھی یونیورسٹی میں بہت کم ہے۔ ہائی اسکولز میں اور اسکولز میں ویسٹ میں جیسے کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، آئی نوٹس کہ وہاں پہ تربیت کا کام ہے۔ جیسے بچوں کو جھوٹ بولنا برائی ہے، اس پہ بہت کنونسڈ ہے سوسائٹی، اور بچے کو یہ بہت ارلی سٹیج میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے، یہ بڑا تربیت کا بنیادی فیکٹر ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے جھوٹ بولنے سے بچ جائے تو بے شمار پرابلم سے بچ جاتا ہے۔ جھوٹ ہم نے نہیں بولنا، زندگی کو ایک ترتیب سے رکھنا ہے، یہ ترتیب بھی اور بے ترتیبی، کہ آپ نے اسکول سے بچہ آتا ہے، وہ اپنے بائنڈرز میں اپنے پیپر لگاتا ہے، اس نے اپنے کمرے میں اپنی لائبریری بنائی ہوئی ہے، وہ ایک آرڈرلی لائف گزارتا ہے، ڈسپلن آرگنائز طریقے سے، پھر اوبیئنگ دا لا، کہ اسٹیٹ لا کو ڈس اوبے نہیں کرنا، یہ بہت ارلی سٹیج پہ سکھا دیا جاتا ہے اور بچہ اس کو فالو کرتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے بہن بھائیوں کے ساتھ جو محبت تھی، جو بانڈ تھا، وہ نہیں سکھایا جا رہا، وہاں پہ بھی نہیں سکھایا جا رہا، اور وہ ویک ہوتا جا رہا ہے۔
ماں باپ کا ایک خاص مقام تھا، استاد کا ایک خاص مقام تھا، وہ اب لوز ہوتا جا رہا ہے. تو اٹس ویکننگ ایوری ویئر. لیکن اس کی بہت ضرورت ہے، اور ہمیں لیونگ ان پاکستان وی ڈیفینیٹلی نیڈ کہ ہمارے جو تربیتی پروسیس ہے یہ ہونا چاہیے، اور تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے، تعلیمی اداروں میں بھی ہونا چاہیے، اور اساتذہ کو اپنے جو کانٹینٹ آف دا سبجیکٹ ہے اس کے علاوہ یہ ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ جو نوجوان طلباء و طالبات اس کے دائرۂ اثر میں آتے ہیں، وہ جب آئیں اور جب جائیں تو ان کی اخلاقی تربیت اتنی ہو کہ وہ معاشرے کے لیے بڑے یوزفل سٹیزن بنے. لیکن یہ نہیں ہو رہا، اور یہ ہونا چاہیے ایکچولی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب حماد ندیم صاحب، آپ کینیڈا میں ہیں، وہاں پہ آپ نے تعلیم حاصل کی، وہیں جاب کر رہے ہیں. پہلے تو بتائیں کینیڈا میں جو یوتھ ہے، اوورسیز پاکستانی یوتھ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا نئے نئے جاب کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں، یہاں کے حالات جب وہاں تک پہنچتے ہوں گے تو وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ویل فرسٹ آف آل تھینکس فار ہیونگ می. بہت اچھا لگا آپ نے ادھر انوائٹ کیا. تو پاکستانی جو یوتھ ہے، اب جس طرح کینیڈا جیسے ملک میں بھی کافی کمیونٹی پاکستانی کی وہاں پہ آگے ہوئی ہے، اور ان کمیونٹیز میں بہت سارا یوتھ بھی ہے. تو بیکاز وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ کافی سارے پاکستانی ایونٹس بھی ہونے لگے ہیں. وہاں پہ کانسرٹس ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپ آف میلاز لگتے ہیں، اور یہ پاکستانی کمیونٹیز آرگنائز کرتی ہیں. ہاں جی. تو اور اسی طرح جس طرح 14 اگست آئے تو 14 اگست کے ریلیٹڈ لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، پاکستانی شرٹس پہنتے ہیں، جھنڈے لیتے ہیں، ایک پاکستان کا نام ادھر روشن کرتے ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان سے ایک محبت ہے ادھر کی یوتھ کو، اینڈ دے لک فارورڈ کہ پاکستان پراسپر کرے، گرو کرے اور شائن کرے. اور جہاں تک وہ اپنے آپ کو پاکستانیوں کی طور پہ شائن کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں ان ملکوں میں. تو دیٹس سم تھنگ آئی نوٹسڈ کہ وہاں کی جو یوتھ ہے وہ اپنی محبت ادھر بھی لے کے جاتی ہے اور ادھر بھی شیئر کرتی ہے، تاکہ ادھر کی بھی کمیونٹیز کو پتہ چلے کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کے لوگ کیسے ہیں، اور اس طرح کی. اچھا، آپ نے وہاں کی بھی اداروں میں آپ پڑھے ہیں، تعلیمی اداروں میں، یہاں پہ بھی آپ نے یہاں کے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز وہ دیکھی ہیں. جی. تو آپ کو کیا فرق محسوس ہوا یہاں کے اسٹوڈنٹس اور وہاں کے اسٹوڈنٹس؟ اگر یہاں کا اسٹوڈنٹ جب وہاں جاتا ہے تو وہ ڈفرینٹ بیہیو کرتا ہے، یہاں جب یہاں ہوتا ہے تو اس کا بیہیو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے یہاں پہ آ کے کچھ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا ٹور لیا، جس میں سے ایک لمس تھی، پنجاب یونیورسٹی تھی، اور لاہور لیڈز یونیورسٹی تھی ایز ویل. تو آئی گاٹ اے چانس ٹو سی ڈفرینٹ یونیورسٹی، ان کے اسٹوڈنٹس، ان کی کیمپسز، ان کے کلاس روم، تھوڑا سا انٹریکٹ بھی کیا. تو مجھے تھوڑا سا ان کے کلچر کا پتہ چلا کہ کیا ادھر کے طور طریقے ہیں، کیا ٹریڈیشنز ہیں. یہ تو آپ کو کوئی کلچر شاک تو نہیں لگا لمس جا کے؟ ایکچولی یہاں کی کیمپسز پنجاب یونیورسٹی اور لمس میں تو کلچر میں بڑا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ ظاہر ہے ہر انسٹیٹیوشن کا ایک الگ کلچر ہوتا ہے. تو اوور آل لیکن مجھے یہاں کا کلچر اچھا لگا، ان دا سینس کہ یہاں پہ ایک کمیونٹی بیس کلچر ہے، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، اسٹوڈنٹ کی ٹوگیدرنیس یہاں پہ میں نے کافی نوٹس کی. تو یہ ایک کلاس روم سسٹم بڑا اچھا ادھر میں نے نوٹس کیا. جو چیز میں نے تھوڑی سی نوٹس کی وہ یہ تھی کہ جس طرح کہ یہاں کی میں نے لائبریریز بھی دیکھیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی. تو مجھے جو ایک چیز جو کمی پیش آئی وہ یہ تھی کہ وہاں کے حساب سے یہاں پہ لائبریری میں مجھے اتنے لوگ نظر نہیں آئے. تو اگر نظر بھی آئے ہوں گے وہ بکس کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے، جسٹ فور چیٹ نظر آئیں گے. جی. تو یہ ہے کہ وہاں کے جیسا ملک میں وہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لائبریری کلچر بہت ہوتا ہے. جیسا میں بھی وہاں کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، رائٹسن یونیورسٹی سے. یہ بہت اہم پوائنٹ جو ہے نا، یہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. جی. یہ بہت، اور یہ ہمارے تعلیمی اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ کلچر یہاں کیوں نہیں دے سکے، لائبریری کلچر، اور یہ ہمارے ٹیچرز کیوں انکریج نہیں کرتے کہ وہ لائبریریز میں اسٹوڈنٹس جائیں. جی، کیونکہ دیکھیں سبجیکٹس کے بارے میں بکس پڑھنا تو ایک بات ہے، لیکن ایکچولی
آپ اپنے پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی اگر پڑھنا وہ اٹ سیلف از اے گڈ تھنگ ایز ویل. تو جو میں ادھر نوٹس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کافی فوکس ہوتا ہے کہ جسٹ ٹو پاس دا کورس سبجیکٹس کے بارے میں پڑھنا یہ وہ, لیکن وہ جو ایک پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی ریڈنگ ہونی چاہیے. اور ویسے ریڈنگ ایز اے ہیبٹس اس کو ڈیولپ کرنا, جی وہ آپ کی لائف لانگ ایک ہیبٹس ہوتی جو آپ کو کام دیتی ہے. ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ مطلب وہاں کی لائبریریز اتنی بزی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو کبھی کبھار سیٹ نہیں ملتی بیٹھنے کی, کیونکہ وہاں پہ لوگ وہاں پہ ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں, وہاں پہ بکس ریڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ٹک شاپ پہ کینٹین پہ سیٹ نہیں ملتی اسٹوڈنٹس کو. جی وہ یہاں تھوڑا سا فرق ہے. جی اچھا, میں میڈم غزالہ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میڈم غزالہ, جیسے حماد صاحب ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہاں پہ لائبریریز میں ہمارے اسٹوڈنٹس بہت کم نظر آتے ہیں, جبکہ ویسٹ میں اسٹوڈنٹس کو سیٹ نہیں ملتی. تو یہ ہمارے اساتذہ نے کیا ان کو یہ کلچر پروموٹ نہیں کیا, انکریج نہیں کیا؟ جبکہ ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ دیکھا جائے تو وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں, سیلفی لے رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ وہ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. شکریہ سبحانی صاحب. میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے تھوڑا سا شروع کرنا چاہتی ہوں. حماد کا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ جو بات تھوڑی سی پیچھے جائیں تو جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے بچوں کو تربیت کے لیے تعلیم دی جاتی تھی, تو یہ ہمارا جو ہمارے کلچر کا, یعنی جس کو ہم ایسٹرن کلچر یا پاکستانی کلچر یا مسلم کلچر آپ کچھ بھی کہہ دیجئے, اس میں نالج جو تھی وہ انلائٹنمنٹ کے لیے تھی. جب کالونائز کیا اس خطے کو انگریزوں نے, تو انہوں نے اس والی ٹیگ لائن کو چینج کیا, نالج از فار پاور. آج بھی ہم دیکھیں بڑے بڑے فخر سے کہتے ہیں نالج از پاور اینڈ پاور کرپشن ایبسولوٹ پاور, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ٹریڈیشنلی مسلم کلچر میں اس کو آپ سب کانٹیننٹ میں بھی لے آئیے کہ ہمارے ہاں نالج انٹرٹینمنٹ کے لیے انلائٹنمنٹ کے ہوتی تھی, جبکہ ہمارے کالونیل ماسٹرز نے اس کو نالج کو پاور کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. اس کے بعد پھر آپ کو وہ والے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو سبجیکٹس جیسے سائنس ہے, جیسے انگلش ہے یا میتھس ہے, یہ والے سبجیکٹ جن سے آپ پیسہ کما سکیں, پاورفل ہو سکیں, سوشلی پاورفل ہو سکیں, ویلدی ہو سکیں, ان کا رواج ہونا شروع ہو گیا. اور جن سبجیکٹس کو ہم سمجھتے جیسے تاریخ ہے, ہسٹری ہے, جس کو پڑھنا, جیسے لینگویجز کو پڑھنا, آپ دیکھیں جو ہمارے بڑے بڑے اسکالرس تھے ہم سے پہلی جنریشن کے, ایک سے زیادہ زبانیں, 6-7 زبانیں. ہمارے ہاں تو اب صرف انگلش رہ گئی, اور وہ بھی مکس سے رہ گئی ہے. تو ہمارا فوکس جو تھا وہ ان پاور سبجیکٹس کی طرف چلا گیا جو ہمیں ویلتھ دینے تھے, جن سے ہم سوشلی پاورفل ہو سکتے تھے. اس کے بعد پھر جو ہمارے معاشرے میں پاکستان, وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا وجہ بھی بتائی ہے کہ یہ کیپٹلزم کے اثرات ہیں. کیپٹلزم کی بھی ہے سبحانی صاحب, لیکن ہماری کنٹری میں انفارچونیٹلی پچھلے 3 دہائیوں میں خاص طور پر, اور اس سے پہلے بھی, ہم نے اپنے ویلیو سسٹم کو وی آئی پی کلچر سے شفٹ کر دیا. اصل میں ویلیو سسٹم جو ہمارا جو تھا, اسی لیے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ایسی شخصیات کے پاس بچے بھیجا کرتے تھے جہاں سے یہی ویلیوز, ہمارا جو کلچرز کی, ہماری سوسائٹیز کی ویلیوز ان کو سکھائی جاتی تھی, اور وہ ان کو لے کر چلتے تھے. ایسا ہی ہے, لیکن ہم نے وی آئی پی کلچر کو ڈیولپ کیا اور باقی ساری ویلیو سسٹم کو تباہ کر دیا. غور سے دیکھیے, ہمارا ہیلتھ اور ہمارا ایجوکیشن سیکٹر سب سے زیادہ کمرشلائز ہوا ہے پچھلے 3-4 دہائیوں میں. اور جب آپ اس میں پلان کے تحت, بالکل میں ایگری کرتی ہوں کہ پلان کے تحت ہوا ہے, اور ہم مائنڈ لیسلی وہ بائی کر رہے ہیں جو وہ باہر سے بیچا جا رہا ہے. ہم مائنڈ لیسلی اس کو, آپ دیکھیں میں 35-36 ایئرس ٹیچنگ میں رہی ہوں, ابھی بھی میرا کسی نہ کسی نوعیت سے تعلق رہتا ہے. تو جب ہم پڑھانے آتے تھے تو ہمیں
رفلی ہمارے سینئرز ٹرینڈ کیا کرتے تھے. بہت HEC تو ٹریننگ کے پروگرامز شروع میں نہیں کرتا تھا, یہ تو ذرا لیٹر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, لیکن ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ لرننگ ہیز 3 ڈومینز. آپ کی کوگنیٹیو لرننگ ہے جس میں آپ نالج, مینٹل ویل بینگ اور آپ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, آپ کا IQ ڈیولپ ہونا چاہیے, آپ کو نالج ایکوائر کرنی چاہیے. دوسرا افیکٹو ڈومین ہے جس میں آپ کی ایموشنل ویل بینگ اور ایموشنل انٹیلیجنٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور تیسری سائیکوموٹر ہے جس میں آپ کی فزیکل ویل بینگ. ان تینوں کو ہمارے سینئر سمجھایا کرتے تھے کہ استاد کا کام یہ ہے کہ اپنے بچے کے تینوں ڈومینز کو اکٹھا ڈیولپ کرے. لائک وہ انٹیلیجنٹ بھی ہو, وہ ایموشنلی بھی بہت بیلنسڈ ہو, اور اس کے جو فزیکل فٹنس ہے وہ بھی بہت اچھی ہونی چاہیے. تو آپ سبحانی صاحب یاد کریں, ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہوگا, ہم آج شاید تھوڑا سا چونکہ بہت ینگ ہیں تو شاید انہوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا. ہم کھیلتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے تھے. ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ کسی کی مدد کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے, کسی سے وعدہ کیا ہے تو اگر ٹوٹ جاتا تھا تو ہم اتنے شرمندہ ہوتے تھے کہ شکل نہیں دیکھی جاتی تھی اپنی آئینے میں, ہمیں لگتا تھا ہم گناہ گار ہیں. مجھے اپنا بچپن بالکل یاد ہے کہ ہمارے استادوں نے ہمیں سمجھایا تھا. میڈم آپ درست کہہ رہی ہیں, اس وقت یہ کچھ نئے گیجٹس نہیں تھے, اسمارٹ فون نہیں تھے, ٹیبلٹس نہیں تھا, ہمارا میڈیا ایسا نہیں تھا. اب جو اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ یونیورسٹیز, تعلیمی اداروں میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں, وہ بہت ساری باتیں گوگل سے سیکھتے ہیں. نہیں صابر صاحب, یہ سارا کچھ تو ویسٹ میں بھی ہے, جاپان میں بھی ہے, آسٹریلیا میں بھی ہے, کینیڈا میں بھی ہے, ہم سے زیادہ ہے, لیکن انہوں نے کوئی ڈسپلن رکھا ہوا ہے. ہم مائنڈ لیسلی ٹیکنالوجی کو یہی ہم بات کر رہے ہیں یہاں اس پروگرام میں, ہم اسی چیز پہ بات کر رہے ہیں, ڈسپلن کی, اور خاص کر تعلیمی ڈسپلن کی اور تربیت کے ڈسپلن کی. ہم اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جیسے میڈم بھی بات کر رہی تھی کہ باہر ایک ڈسپلن میں یہ چیزیں باہر بھی ہیں, لیکن ان کے بچوں میں یہ اویئرنیس ہے کہ یہ انٹرنیٹ, موبائل فون, ٹیب, یہ کیسے استعمال کرنا ہے, وہ اس کا پازیٹیو استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو یوتھ ہے, بچے ہیں, اس کا زیادہ استعمال تفریح کے لیے اور چیزوں کے لیے, اور اب زیادہ دیکھا جائے تو اپنا وقت کا ضیاع وہ کرتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی رائٹلی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, اور ڈیفینیٹلی یہ جو معاشرے میں ایولز پیدا ہو رہے ہیں, دیز آر ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا ہمارا یہ کنسرن ہے ڈیفینیٹلی, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ویسٹ کے بچے کا ڈسپلن کا, وہ ایک پوری سوسائٹی کو ایک پوری اوورال پورا ایک ایکو سسٹم آپ نے بنانا ہوتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ, اور وہ جو ایکو سسٹم بنانا ہوتا ہے وہاں وہ سٹارٹ ہوتا ہے اسٹیٹ سے, کہ اسٹیٹ نوز کہ ہم نے پوری کنٹری کو کہاں لے کے جانا ہے. جیسے سعودی عربیہ میں آج کل ویژن 2030 کی بات ہو رہی ہے, ملائیشیا میں مہاتر محمد کے دور میں ویژن 2020 پہ انہوں نے کام کیا. تو پوری کنٹری کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انسانی رویے ڈیولپ کرنے ہیں. اور یہ جو ہیومن انڈیکس میں ہم اس وقت کوئی 150 پہ پکڑے ہیں. جو آپ بات کریں, کاش کہ ہمارے ارباب اختیار بھی یہ ان چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں. بس وہ ارباب اختیار میں بھی وہ بھی ہم لوگوں میں سے ہی ہیں جی, ہم لوگ ہی وہیں پہنچتے ہیں. تو ایک تو اسٹیٹ کو ایک ڈائریکشن کی ضرورت تھی, پھر اسٹیٹ کو ڈائریکشن نہ مل سکی, جس کی وجہ سے انڈیویجول جو ہے وہ ڈسٹارٹ ہو گئے. ہم وہ ایک قوم جیسے نہیں بن سکے, انڈیویجول ہو گیا, انتشار آ گیا, منتشر ہو گئے. اب آ گیا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات روکوں گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہم بریک کے بعد ملتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک.
حماد صاحب اب یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ایک پورا اسٹیٹ نے ایک پورا ایک سسٹم دیا ہوتا ہے اور بچہ یہ سیکھتا ہے جیسے لا ابائڈنگ، جھوٹ نہیں بولنا، کسی سے فراڈ نہیں کرنا، چیٹنگ نہیں کرنی. یہ چیزیں وہ باہر سے بھی سیکھتا ہے، گھر میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی. آپ نے بینگ اے ینگسٹر آپ کافی ملکوں میں آپ نے ٹریول بھی کیا ہے، مختلف سوسائٹیز کو بھی دیکھا ہے، اداروں پاکستانی بھی اداروں میں دیکھا ہے، تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ یہ تو ہے کہ بہت آرگنائز سوسائٹی ہے. وہاں پہ لوگوں کو ایٹ اے ینگ ایج سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے لائن میں کس طرح رہنا ہے اور آپ نے لائن نہیں کاٹنی، آپ نے لائن نہیں بریک کرنی، آپ نے کس طرح سچ کا ساتھ لے کے آپ نے لائف کو آگے لے کے جانا ہے اور بلا وجہ جھوٹ نہیں بولنا، چیٹ نہیں کرنا. کیونکہ ظاہر اگر آپ ایک جھوٹ بولتے ہو تو اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے آپ 5 یا 10 اور جھوٹ بولتے ہو. تو ان چیزوں کو جو اخلاقیات ہیں، وہ جو آپ کی جو ایٹیٹیوڈ ہیں، وہ آپ کی ویری ینگ ایج سے ڈے 1 سے وہ آپ کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. اور یہ موسٹلی آل نیشنز جس طرح UK ہو گیا، US ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، یہ ساری ڈفرینٹ کنٹریز اس اپروچ کو فالو کرتی ہیں. اور پیرنٹس کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ پیرنٹس بھی یہ چیزیں گھر میں فالو کریں. مطلب ایک بڑی ایگزامپل ہے کہ ہمارے کلچر میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی فون آیا ہے تو اور اگر آپ وہ فون نہیں مطلب اٹینڈ کرنا چاہتے تو آپ بچوں کو کہتے ہو کہ میں گھر میں نہیں ہوں، یا ان کو کہہ دو کہ میں سو رہا ہوں، جو کہ وہاں پہ وہ اس طرح کی اپروچز کو اوائڈنس ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ سچ کا ساتھ دیں. آپ کہیں کہ میں ابھی نہیں اویلیبل، میں آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں، آپ فون ایکچولی اٹینڈ کریں یا آپ اس کو میسج کریں. تو وہ کمیونیکیشن میں فوکس بہت ہوتا ہے. تو اور ٹورانٹو اور کینیڈا میں جب میں رہا ہوں میں نے اس چیز کو بہت نوٹس کیا کہ ہر ڈفرینٹ اینگلز میں کمیونیکیشن بہت ان کی افیکٹولی ہوتی ہے. اچھا، یہ آپ جو پوائنٹ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ لائبریریز میں بڑا انکریج کیا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس بہت جاتے ہیں، یہ آپ ذرا اس پہ بتا سکتے ہیں کہ وہاں یہ ٹیچر انکریج کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس خود وہ ان کو چوز کرتے ہیں کہ ہم لائبریری جا کے پڑھنا چاہیے؟ کیا موٹیویشن کیا ہوتی ہے وہاں پہ لائبریریز کی طرف جانے کی؟ میں نے جو نوٹس کیا وہ تو یہ ہے کہ یہ موسٹلی اسٹوڈنٹس سے دیم سیلوز یہ چیز آتی ہے. مطلب آپ کو انسٹرکٹر اسپیسیفکلی نہیں کہتا کہ آپ جاؤ لائبریری میں کہ پڑھو، یہ اسٹوڈنٹس کی ایک اندر سے ایک انوائرمنٹ انہوں نے ایسی کریٹ کر لی ہے انوائرمنٹ جو وہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ آپ کا جو لائبریری میں ایک ورک اسٹیشن ہے اس کو آپ آن لائن بک کرو، وہاں پہ آپ بیٹھو، اپنا ٹائم اسپینڈ کرو، آپ نے جو بھی ریڈنگ کرنی ہے وہ آپ کرو. تو وہ انہوں نے ایک ایسا آپ کو اسپیس دی ہوئی ہے اور اسٹوڈنٹس کو اتنی فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے کہ آپ اس انوائرمنٹ کو یوز کرو، ان ریسورسز کو یوز کرو. اور وہ ریسورسز کی جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ بہت ایز آف ایکسیس کر دیا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس ان چیزوں کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں آرام سے. اچھا، اس میں میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا بینگ اے ٹیچر. ایک تو آپ کا انٹرنسک موٹیویشن ہے کہ یو وانٹ ٹو گو دیئر، یو وانٹ ٹو ڈیولپ یور سیلف، یو وانٹ ٹو کنسلٹ ود دا لٹریچر، ود دا بکس، ود دا میگزین، جرنلس. ایک اور چیز یہ ہے کہ دا وے کریکولم از ڈیزائنڈ وہ ڈفرینٹ ہے یہاں سے. وہ کیا ہے کہ ہر اسائنمنٹ، ہر پروجیکٹ جو ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی ریفرڈ. ریفرنسز بڑا ضروری ہیں اور ریفرنسز کے ساتھ اسائنمنٹ لکھنا کلاس 6 سے شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کو ریفرنس دینا پڑتے ہیں تو لائبریری، اور ریفرنس بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لاسٹ 5 ایئر سے پرانا ریفرنس جو ہے وہ نہیں ہے، کنسیڈر نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو ہر 100 ورڈ پہ 2 ریفرنس چاہیے. جب آپ کو نمبر آف ریفرنس اتنے زیادہ چاہیے اور لیٹسٹ چاہیے تو آپ کو پھر مجبوری بن گئی آپ کی. تو اسائنمنٹ اور پروجیکٹ اس طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہوئے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کا لائبریری جانا مجبوری ہے، اس کی ایک پارٹ بن جاتا ہے اس اسائنمنٹس کو. آپ کا اسکیپ کوئی نہیں ہے، آپ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ گوئنگ ٹو دا لائبریری. یعنی کہ انہوں نے اپنا اسائنمنٹس، کلاس ورک، کریکولم اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے اور اس کو اس طرح بناتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے اس کے بغیر جا کے گزارا نہیں ہوتا. تو وہ دونوں چیزیں ہوں گی، جیسے حماد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کی اپنی انر ول ٹو گرو اینڈ ٹو لرن. ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں باقی اسٹوڈنٹس اس کے باقی
ایک کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ہے سارے وہاں جا کے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، تو ایک ویسے موٹیویشن ملتی ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں ویسے ٹک ٹاک بنائی جاتی ہے؟ ٹک ٹاک میں نے ایز سچ تو میں نے نہیں دیکھا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں، جب تک بھی میں پڑھا ہوں ادھر تو میں نے تو نہیں دیکھا. اب مجھے نہیں پتا کہ ابھی جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں ادھر کیا چل رہے ہیں، لیکن میں ایز سچ نہیں یہ چیز وٹنس کی. ہم میڈم اجالا سے پوچھتے ہیں. میڈم اجالا، بات ہو رہی تھی تربیت کی، تو آج کل ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت کا اس طرح فقدان ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ٹیچرز کو یہ سٹیپس پہلے بھی لیتے تھے ٹیچرز، اب وہ نہیں لیتے اسٹوڈنٹس کو، وہ جسٹ کلاس میں ایک لیکچر دیا اور اس کے بعد فارغ ہو گئے. اس میں میرا خیال ہے سبحانی صاحب استاد بھی قصوروار ہیں، فیملی پیرنٹس بھی قصوروار ہیں، معاشرہ بھی ہم نے جس طرف کو چلا دیا ہوا ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ جو ہم بحیثیت قوم اور اسٹیٹ ہماری جو ذمہ داریاں تھیں ہم نے بالکل وہ پوری نہیں کی. آپ دیکھیں کہ جو ایک ڈسپلن، کریکولم، ایک سسٹم، ایک انوائرمنٹ، یا ایک جو ڈاکٹر صاحب نے لفظ استعمال کیا کہ ایکو سسٹم ایسا ڈیولپ کیا باقی کنٹریز میں جس میں لرننگ آپ کی نالج کریشن کی طرف جاتی ہے. یعنی آپ کی ہائیسٹ اچیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ what knowledge did you create, how much researches you have done, جس کے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ریفرنسز 6ٹھی کلاس سے 5ویں کلاس سے سکھائے جاتے ہیں. ہم نے تو نالج کریشن کی طرف، فریش تھنکنگ کی طرف، فری تھنکنگ کی طرف تو ڈھکن لگا دیا نا. ہم نے کہا جی آپ اس کتاب سے باہر بچہ سوچ کے کیسے دیکھ رہا ہے، تو آپ نے سوچ پہ بھی پابندی لگا دی. پھر آپ نے دوسرا جو بہت بڑا قصور کیا وہی کیا کہ نالج کو پاور کے ساتھ ایکویٹ کر دیا. آپ نے کامیابی، جس میں کامیابی کا مطلب ہے کتنی آپ کی تنخواہ ہے، کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنا بڑا گھر ہے، اس کے پیچھے ہماری یوتھ کو بھگا دیا. ہم پیرنٹس بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم وہ والے بچوں کو سبجیکٹس پڑھنے کے لیے کہتے ہیں جس سے وہ کامیاب ہو سکیں، ڈاکٹر بن سکیں، انجینئر بن سکیں. اب جو اچھا ڈاکٹر اور اچھا انجینئر ہے، یہ میرا تھوڑا سا شکوہ ہے حماد آپ سے بھی اور آپ جیسے سارے اچھے بچوں سے، کہ جب آپ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں، جب اچھے انجینئر، اچھے ڈاکٹر، اچھے سائنٹسٹ بننے لگتے ہیں تو آپ باہر چلے جاتے ہیں. پاکستان میں سسٹمیٹیکلی برین ڈرین ہو رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، اور اب ہم ایک منوز کی جنریشنز ہیں جس میں ہم یہ سارا کچھ چلا رہے ہیں. تربیت تو سبحانی صاحب کس چڑیا کا نام ہم نے مار ڈالا بہت پہلے. ہم تو تعلیم بھی ٹھیک نہیں دے رہے. یعنی تربیت تو تھی نا کہ ایک ایجوکیشن کوالٹی کی آپ بات کر رہے ہیں. ہاں، ایجوکیشن کا تو کوئی حال نہیں چھوڑا ہوا. آپ دیکھیں ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں. ہمارا انجینئر باہر نکلتا ہے، اس کو سوئچ ٹھیک کرنے کا پرابلم آتا ہے. یعنی آپ نے اتنی بڑی ڈگری، میں کئی دفعہ میرے کولیگس تھے وہ پی ایچ ڈی تھیں ایک زولوجی میں، اینڈ شی کیپٹ کرائنگ ٹو می فار 1 or 2 years that I couldn't find a job. دیکھیں میڈم میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آپ زولوجی میں پی ایچ ڈی ہیں اینڈ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. اٹس سائنس نا، سائنس آپ کو پریکٹیکل نہیں سکھاتی. آپ اتنی بڑی ڈگری لے کے آپ نوکری ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور آپ کا اسکل، پریکٹیکل اسکل یہ ہے، یو کین ناٹ میک ون سینیٹائزر اور یو کین ناٹ ریئلی میک سم تھنگ دیٹ میڈم یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ ہم بارہا بات کر چکے ہیں کہ تعلیم ہماری حکومتوں کی، ہمارے ملک کی ترجیح ہی نہیں ہے ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ترجیح ہمارے یہ تعلیم کو ہماری گورنمنٹ ہے اس ترجیح پہ، اس پرائرٹی پہ نہیں لے کے آتی، نہ اتنا بجٹ دیتی ہیں. جیسے یہ سائنٹسٹ ہیں، یہ جو جن کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ سائنٹسٹ ہیں، ان کو لیبارٹریز چاہیے، ان کو لیبارٹریز میں بھیجنا چاہیے، ان کو بجٹ دینا چاہیے کہ وہ اپنا کام کر سکیں. لیکن انفارچونیٹلی میں ایگری نہیں کرتی کہ ہمیں بہت لیبارٹریز کی. دیکھیے جس کو کام کرنے کا ایک ہمارے اندر محنت کا جذبہ نہیں رہا، ہمارے یوتھ میں خاص طور پر. یعنی
ہم فجٹ کر کے کچھ چھوٹی چیزوں کے ساتھ بڑی چیزوں کی طرف جاتے کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں ہماری تربیت کا ایک پارٹ یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کپڑے کے اکٹھے کر کے اس سے کوئی ڈریس بنا سکیں، ہم چھوٹی چھوٹی ماچس کی ڈبیاں جمع کر کے اس سے ایک صوفہ بنا سکیں، اس کے اوپر روئی چپکائیں. یہ سارے وہ سکلز تھے جو ہمیں پریکٹیکل لائف میں اسکریپ سے اپنی یوزفل چیزیں بنانے میں مدد دیا کرتے تھے. یہ جو ہنر ہے یہ چائنا ہاں نے اس کو سیکھا، اس کی اہمیت کو سمجھا، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انہوں نے پروڈکٹ بنا کے پوری دنیا میں پھیلا دی. ایگزیکٹلی آپ ان کی اکانومی دیکھیں، آپ سوچیں کوئی چیز اور چائنا نے وہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس میں ویرائٹیز ہوتی ہیں اور اس میں کوالٹیز کی ہر چیز. لیکن یہ والا اسکل ہمارے بچوں میں یعنی کیوں نہیں آ سکتا؟ کیوں ہمارے بچے بیٹھ کے جو ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں ان سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب وہ بات ہو رہی تھی جیسے میڈم نے کہا نجی جو یونیورسٹیز ہیں، سرکاری یونیورسٹی، نجی یونیورسٹیز میں اس وقت طلباء کا کافی رجحان ہے جانے کا، اور کافی کھل بھی رہی ہیں نجی یونیورسٹیز. لیکن نجی یونیورسٹیز آپ کو پڑھاتی ہیں اچھے، جیسے وہ کورسز کرواتی ہیں جن کے ساتھ ایک اچھی جاب، ایک اچھا کیریئر جڑا ہو، لیکن جو تعلیم ایجوکیشن کا وہ جو مقصد ہے، وہ سٹینڈرڈ ہے، وہ نہیں ہے. میرا مراد ہے پی ایچ ڈی سے. ہمارے بڑے بڑے نامی گرامی ادارے جو ہیں جن کی بہت بڑی بڑی فیسیں ہیں اور جو بڑے مشہور ہیں، وہاں بھی پی ایچ ڈی پروڈیوس نہیں ہو رہے. تو وہ کیا پروفٹ اینڈ لاس پہ چلتے ہیں وہ؟ دیکھیے جی، میں اس میں آئی ول اسٹارٹ ود اے گڈ نیوز کہ ایٹ لاہور لیڈ یونیورسٹی ہم نے اسی مہینے میں 2 پی ایچ ڈی اسٹارٹ کیے ہیں. چلیں، بڑی اور اس سے پہلے ہمارے ہاں بھی آپ نے بڑا سرپرائز کیا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز پی ایچ ڈیز کو فوکس کر رہی ہے اور انکریج آپ کر نے رہی ہے. رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کے رسپانس میں ہم نے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر دی ہے. لاہور لیڈی یونیورسٹی میں ہم نے اردو میں پی ایچ ڈی اسٹارٹ کر دی ہے. یہ دیکھیں نا، بزنس میں وی آر اباؤٹ ٹو اسٹارٹ. کیسے اردو میں کی ہے جو باقی بے شمار یونیورسٹیز میں پڑھایا ہی نہیں جاتا، وہ سبجیکٹ ہی نہیں لیتے کہ یہ لاس کا سبجیکٹ ہے. اب جو پرائیویٹ سیکٹر اسکول ہے، میں آئی ریلی وانٹ ٹو اسپیک سیریسلی آن دیٹ ون. ہمارا جو اسٹیٹ کی پریفرنسز ہیں اس کا انڈیکیٹر، ایک بہت بڑا انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ مچ بجٹ ڈو یو ایلوکیٹ فار ایجوکیشن. ہم کوئی 2% بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں اور ہمارے کوئی اراؤنڈ 10% نوجوان جو ہیں وہ یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں، جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں اراؤنڈ 40% لوگ یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں. ملائیشیا میں اراؤنڈ 22% بجٹ ایلوکیشن ہے فار ایجوکیشن. اگر آپ کی بجٹ ایلوکیشن اتنی تھوڑی ہوگی تو ریزلٹنلی کیا ہوگا؟ ریزلٹنلی یہ ہوگا کہ اس مہینے میں، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، پاکستان کی بہت ساری اسٹیٹ یونیورسٹیز کو تنخواہیں دینے میں ڈیفیکلٹی ہوئی ہے. آ رہی ہے اس وقت، آ رہی ہے. اور میں ابھی آج کو آپ بتاتا ہوں، آپ کو بہت دور کی بات نہیں میں کروں گا، 6 مہینے کے بعد آپ دیکھے گا کہ اسٹیٹ یونیورسٹی میں تنخواہیں دینے کے لیے پرابلم شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، یہ ابھی پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی کے جو امپلائیز ہیں، ایکیڈیمک سٹاف نہیں، جو ان کا لوور سٹاف ہے، رائٹ، انہوں نے اسٹرائک کی ہوئی تھی کہ ان کو جو ان کے بونسز ہیں اور جو باقی ڈیوز ہیں وہ نہیں مل رہے. اور ڈیفینیٹلی اس میں یونیورسٹی کا فالٹ نہیں ہے، اس میں اسٹیٹ کا فالٹ ہے کہ جو آپ کو بجٹ ایلوکیشن کی نہیں کرتی آپ کے لیے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پرائیویٹ ایجوکیشن، اسٹیٹ یونیورسٹیز کی جو ایجوکیشن ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی. کلاس روم ویک ہوتے جائیں گے، انفراسٹرکچر کمزور ہوگا، لائبریری میں بکس نہیں آئیں گی، لیب میں اکوپمنٹ نہیں آئے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی مرج کرے گی. اور ہونا یہ چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول یا کالج یا یونیورسٹیاں بننا ہی نہیں چاہیے، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی. لیکن اسٹیٹ کی کمزوری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آنا پڑا آگے، اور پرائیویٹ سیکٹر کا یہ احسان ہے اسٹیٹ کے اوپر کہ وہ یہ برڈن اپنے اوپر لے رہے ہیں، وہ یہ کیٹرز کر رہے ہیں. تو یہ سارے علوم جو ہیں اسٹیٹ یونیورسٹیوں والے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں شفٹ ہونے ہیں. یہ 4-5 سال بعد آپ اور میں مل کے پھر ایک پروگرام کریں گے. یو ول سی اٹ کہ یہ جو اگر یہی بجٹ ایلوکیشن رہی تو، اور یہی اسٹیٹ کی ترجیحات رہیں تو. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں ویسے ان کے پاس تو الیکشن کروانے کے لیے بھی بجٹ نہیں ہے ہماری اسٹیٹ کے پاس. وہ ہمارا دیکھیں، ہم اس قدر خوبصورت ملک ہیں کہ 70% ہماری پاپولیشن جو ہے وہ بلو 30 ہے. اتنی بڑا یوتھ کا سمندر ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے یوز کرنا ہے.
لیکن انفارچونیٹ پارٹ اس کا یہ ہے کہ اس 70% کا 50% جو ہے دے آر آؤٹ آف دا اسکولس. آؤٹ آف اسکول کا مطلب یہ ہوا کہ کل کوئی یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جیب کترے بننا ہے, انہوں نے بس کنڈکٹر بننا ہے, انہوں نے پنچر لگانے ہیں, انہوں نے مالشیا بننا ہے, ان کے پاس جن کو کوئی اسکلز نہیں ہے. تو دس از اے رائٹ ٹائم فار پرائیویٹ سیکٹر ایکچولی کہ آپ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کریں اور ان لوگوں کو وہاں پہ انکارپوریٹ کریں, اسکل ڈیولپمنٹ کریں, اور اس ملک کا یہ جو بہت بڑا چنک ہے اس کو ویسٹ ہونے سے بچائیں. یہ آپ کا ایسٹ بنے نہ کہ لائبلٹی بنے اور آپ کو تنگ کریں. سارا پرابلم ہوگا, یہ پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوگا اس سے, اور دس از دا رائٹ ٹائم ٹو تھنک اباؤٹ. اور اگر اسٹیٹ نہیں سوچے گی پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. پھر پرائیویٹ سیکٹر جب آتا ہے تو وہ پیسہ لگاتا ہے, وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے, اس میں پھر وہ ان کی ترجیحات ہوں گی. پھر وہ پنجابی میں ایم اے نہیں کرائیں گے, وہ بزنس میں کرائیں گے, آئی ٹی میں کرائیں گے, میڈیسن میں کرائیں گے, جو ڈگری چل رہی جو ڈگری جس میں. تو یہ اٹس ویری نیچرل تھنگ, یہ نیچرل ہے کیونکہ کیپٹلزم میں یہی کچھ ہو. لیکن ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو بھی جو پور سٹیزن ہیں جو کہ نہیں افورڈ کرتے اچھی ایجوکیشن, ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اسکالرشپ دینا چاہیے. وی آر پیئنگ اے لاٹ آف اسکالرشپ ٹو آور اسٹوڈنٹس. اسکالرشپ دینا چاہیے, ان کو ایڈمیشن دینا چاہیے, کوئی اپنے اسکول سسٹم سیٹ اپ کرنا چاہیے. جو پیسے کماتے ہیں اس کا ایک پورشن جو ہے وہ اسکول ایک بنائیں جس میں پور چلڈرن کو ایجوکیشن دیں. تو تھوڑا سا ایک سینس آف رسپانسبلٹی ٹوورڈ پرائیویٹ سیکٹر بھی آتی ہے. تو اسٹیٹ اینڈ پرائیویٹ ہیو ٹو ورک لائک ہینڈ ان ہینڈ ٹوگیدر. جی جی. اچھا حماد, آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہاں پر تو ان ڈگریوں ان ڈسپلنس میں اسٹوڈنٹ جاتے ہیں جن کے آگے ایک بڑی اچھی جابس چل رہی ہوتی ہے فیوچر. وہاں کے جو یوتھ ہے یا وہاں جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو سلیکٹ سبجیکٹ اور ڈسپلن, وہ کیا چیز رکھتے ہیں؟ وہ اپنی ایپٹیچیوڈ کو سامنے رکھتے ہیں, اپنی پریفرنس کو رکھتے ہیں یا کریئر کو رکھتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ ہر ڈفرینٹ ٹائپ آف انٹرسٹ ہیں لوگوں کے. لوگ کریٹیو سائڈ میں بھی ہیں, لوگ میڈیکل سائڈ میں بھی ہیں, لوگ بزنس کی سائڈ پہ بھی ہیں. وہاں پہ جو ایک بڑا اچھا جو چیز ہوتی ہے وہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سوشل نیٹ ورکنگ ملتی ہے وہاں پہ. تو جیسا میں جب یونیورسٹی میں پڑھا تھا تو میں نے اپنی ڈگری کی رائٹسن یونیورسٹی سے ٹورانٹو میں بزنس ٹیکنالوجی مینجمنٹ میں. تو ہماری جو یونیورسٹی تھی اٹ واز لوکیٹڈ رائٹ ان دا کور آف ڈاؤن ٹاؤن. تو کور آف ڈاؤن ٹاؤن کا جو فائدہ جو میں نے سب سے زیادہ آزمایا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ دے ور اے لاٹ آف کارپوریٹ سیکٹرز. تو وہاں پہ لاٹ آف انڈسٹریز تھیں جو کارپوریٹ کی بزنس ریلیٹڈ فیلڈز وہ آپ کی یونیورسٹی میں آتی ہیں. وہ آپ کے اسٹوڈنٹ سے نیٹ ورکنگ کرتی ہیں, وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کے کام ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, what are ڈے ٹو ڈے رسپانسبلٹیز. اس سے اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر ملتا ہے, اور جب ایکسپوجر ملتا ہے تو اسٹوڈنٹس اٹ ہیلپس دا اسٹوڈنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں اگلے سالوں میں, یا یہ از دس اے فیلڈ دیٹ آئی وانٹ ٹو پک, کیسے اپنا کریئر ڈیولپ کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی. تو اس چیز کا میں نے اسپیشلی بڑا فائدہ اٹھایا کیونکہ آپ کو ایک تھوڑا سا نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. آپ وہ نیٹ ورکنگ آپ کو ایک بہت ساری چیزیں لرن کرنی پڑتی ہے ایگزیکٹلی اپنی گروتھ کی. ناظرین, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. خدا حافظ.